سورہ یونس آیت نمبر 71 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، انہیں نوح کی داستان سرگزشت سنا دیجئے۔ انہیں یعنی یہ ان مکے کے لوگوں کو جنہوں نے کہ آپ کے پیغام کا انکار کیا اور آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، انہیں بات سمجھانے کے لیے، ان تک بات کو پہنچانے کے لیے ہمارے پیغمبر نوح کے جو پہلے آئے ان کی داستان ان کو سنائیے۔ اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری یار آئی کانٹ کمپلیٹ یار ان کو بتا دیں پلیز، کیونکہ میں اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر تم کو میری اللہ کی آیتیں، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تمہیں میرے مقام یعنی میرے رہنے و تذکیری اور میرے یاد دہانی کرانے کی جو رویہ ہے وہ بہت بھاری گزر رہا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم، تو تم اپنے تمام معاملات کو ٹھہرا لو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، یعنی جو تدبیر کرنی ہے تم اس تدبیر کو کر لو اور اپنے شرکاء کو اپنے ساتھ ملا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر تمہیں اس فیصلے میں کوئی تردد نہ رہے، تم جو فیصلہ کر رہے ہو اس کے بارے میں تمہیں کوئی اپنے اندر رکاوٹ تم محسوس نہ کرو، ثم اقضوا الی ولا تنظرون، اور پھر جو تم کرنا چاہتے ہو میرے بارے میں کر گزرو اور کسی قسم کی کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو میری یہ دعوت دینے کا عمل، میرا تمہارے ساتھ رہنا، نوح علیہ السلام بہت طویل عرصے تک اپنی قوم میں رہے اور یہ دعوت کا جو انداز ہے اس سے تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، تو پھر تم نے میرے خلاف جو اقدام کرنا ہے کر لو، تم آپس میں مل کر جو جتھا بنانا ہے، جو میرے خلاف سکیم بنانی ہے، اس کو بھرپور طریقے سے بنا کر تم اس پر عمل کرو اور اپنے لیے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، اپنے اندر کوئی تردد محسوس نہ کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری ان باتوں سے بالکل نہیں گھبراؤں گا، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میں اللہ کے اوپر کیے ہوئے اس اعتماد اور بھروسے کی بنیاد پر تم کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے جو میرے خلاف فیصلہ کیا ہے، میں اس فیصلے کو فیس کرنے کے لیے، میں اس کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس میں پیغمبر کا غیر معمولی اعتماد بھی ہے اللہ کی ذات پر، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی اس وعدے پر اطمینان بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں اور ان کے مخالفین مخالفت پر اتر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بالآخر اپنے پیغمبروں کی، ان کے ساتھیوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے مخالفین کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ
پہلے ہی دعوت کے کسی پروسیس کے بعد رد عمل کے طور پر غصے میں آ کر بات کی جا رہی ہے. یہ کوئی 950 سال کی دعوت، تذکیر اور لوگوں کو سمجھانے، خبردار کرنے کے بعد کی بات ہے. سو ظاہر ہے کہ اس میں جو ایک غصہ ہے، اس میں جو اپنی قوم کے بارے میں ایک مایوسی ہے، ان کے رویے کے اوپر جو یہ سخت تبصرہ ہے اور ان سے بیزاری کا اظہار ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے اعراض کیا، منہ موڑا، تو فما سألتکم من اجر، میں نے تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا. یعنی اگر تم میری ساری دعوت کو سننے کے بعد اور میری جانب سے تمہارے بارے میں جو ایک منفی رویہ سامنے آیا ہے، اس کو اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کے بارے میں تم کو اس بات کی دعوت دینے کے بعد کہ تم نے جو کرنا ہے سو کر لو، میرے اس اعتماد کو دیکھنے کے باوجود اگر تم میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، تمہیں کوئی اس کے نتیجے میں موقف میں فرق محسوس نہیں ہو رہا اپنے، تو میں نے تو تم سے کوئی اجر مانگنا نہیں ہے. میں نے تو اپنا اجر اپنے رب ہی سے مانگنا ہے. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر نہیں ہے سوائے اللہ کے ہاں، یعنی اللہ کے ذمے ہے. میں اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے انعام اکرام دے گا. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. یعنی میں نے اسی طرح سے تم کو دعوت دینی ہے، میں نے اسی طرح سے اللہ کے راستے پر قائم رہنا ہے. تمہیں اگر میری یہ باتیں بری لگ رہی ہیں، ناگوار ہیں، تو تم میرے خلاف جو اقدام کرنا چاہتے ہو کرو، میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہوں. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے جھٹلایا اس کو. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دے دی ان کو بھی اور ان کے ساتھیوں کو بھی کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے انہیں بنا دیا خلیفہ، جانشین. وَمَن خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا انہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو خبردار کیے گئے. یہ قرآن مجید میں داستان کوئی ایک جگہ بیان نہیں ہوئی ہے، یہاں بیان ہوئی ہے، آگے ہم دیکھیں گے، آگے سورہ ہود میں بھی بیان ہوئی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، اس سے پیچھے سورہ اعراف میں بھی ہے، پھر اس کے بعد اور صورتوں میں بھی بار بار بیان ہوتی ہے. اس کی وجہ کوئی تکرار محض برائے تکرار نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مکے کے قریش کے لوگ تھے جن کے سامنے یہ پیغام پیش کیا جا رہا تھا، وہ بھی انہی رسولوں کی طرح اللہ کے عذاب کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے. تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کہ ان پر وہ عذاب پکڑ آتا، اللہ نے ان کو بھرپور طریقے سے خبردار کیا. فرمایا ثم بعثنا من بعدہ رسولا، پھر ہم نے ان کے بعد بھیجے اور بہت سے رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر. یعنی انہوں نے جو اپنا پیغام پیش کیا وہ پیغام واضح تھا، اپنے بیان میں بھی، پیغمبر کے کردار کے ذریعے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے معجزات پیش کیے، جس کے نتیجے میں ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سچا پیغام ہے. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، مگر وہ ایسے نہ تھے کہ وہ مان لیتے اس کو کہ جس کو انہوں نے اس سے پہلے جھٹلا دیا. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح سے ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر مہر کر دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب کسی کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے
اور وہ پیغام کو سننے کے بعد جھٹلا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ پھر اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حالات سے متاثر ہو کے، وقتی طور پر جذباتی ہو کے، اپنے دوسرے ساتھیوں سے متاثر ہو کے ایسا رویہ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی ایسا تبصرہ کر دیتے ہیں کہ جو نازیبا ہوتا ہے، لیکن بعد میں آپ کو افسوس ہوتا ہے، آپ سوچتے ہیں، آپ غور کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص پہلی مرتبہ انکار کر دے، یعنی بات اس تک پہنچ گئی، بات کے سننے پہنچنے کے بعد وہ انکار کر دے اور اس انکار پر اس کا اطمینان ہو جائے، اس کے بارے میں اس کو کوئی پشیمانی، کوئی دل میں کوئی افسوس نہ ہو، تو پھر یہ رویہ وہ رویہ ہے کہ جس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ انسان کے دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، وہ پھر ماننے والا نہیں ہوتا. یہ وہی بات ہے کہ جو قرآن مجید نے بار بار بیان کی ہے کہ جرم کرنے کے بعد آدمی یا اپنے جرم پر مطمئن ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ٹھیک کیا ہے، اس میں آخر حرج ہی کیا ہے. اس کے اندر اللہ کی دی ہوئی فطرت اور اس کی ضمیر کی آواز جو بھی آتی ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے. تو اس کے بعد پھر اللہ کا وہ قانون جاری ہو جاتا ہے جس قانون کے مطابق انسان کو اللہ تعالیٰ پھر مزید مہلت نہیں دیتا کہ وہ حق بات کو ماننے کی توفیق پائے، اس لیے کہ جو صلاحیت اس کو ملی تھی اس صلاحیت کو اس نے نظر انداز کر دیا. لیکن بہرحال وقت لگتا ہے اس میں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ انکار کر دینے کے بعد آدمی پھر ماننے کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے. نہیں، بہت مہلت ملتی ہے، لیکن بالآخر اگر اس کا رویہ نہیں بدلتا تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو فرمایا کہ فما کانوا لیؤمنوا، تو وہ نہ ہوئے کہ ایمان لاتے، بما کذبوا به من قبل، اس پر کہ جس کو جھٹلایا انہوں نے اس سے پہلے. کذالک نطبع، اسی طرح سے ہم مہر کر دیتے ہیں، علی قلوب المعتدین، ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو حد سے آگے گزر جانے والے ہیں. حد سے آگے گزر جانے والے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ بد اخلاق لوگ ہیں، اللہ کی طرف سے ملی ہوئی جو اخلاقی رہنمائی ان کے پاس تھی انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. جھوٹ، فریب، دھوکہ، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور اسی طرح کے جرائم ہیں کہ جن میں وہ مبتلا رہے. اس کے بعد ان کے اندر سچ بات کو سمجھنے اور ماننے کی صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو گئی. تو یہ قانون ہے کہ جو قرآن نے بیان کیا نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی اسی طرح سے منطبق ہوا، اور وہ اللہ کے رسول کی دعوت کو سننے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد بھی اس کو ماننے سے محروم ہو گئے. اور بعد میں آنے والے رسولوں کے ساتھ، رسولوں کی قوموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. وہ بعد میں آنے والی قومیں بہت تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اب ان سب کا ذکر بس ایک عمومی انداز میں کرنے کے بعد فرمایا ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، اس کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا، وہارون اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ رسولوں کا جاری رہا تا وقتے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام آئے فرعون اور اس کے ساتھیوں کے پاس. فرمایا کہ فاستکبروا، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ مجرم لوگ تھے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ اصل میں مجرم تھے. اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے فاستکبر، انہوں نے تکبر کیا، اصل میں یہ وہی ہے کہ جس کو اور جگہوں پر کہا گیا کہ انہوں نے کفر کیا، فکفروا وکذبوا. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک وجہ ہے، ایک محرک ہے، اور دوسرا اس وجہ کا نتیجہ ہے. اصل میں جو لوگ انکار کرنے والے تھے وہ تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے بارے میں ایک بڑائی کا تصور لیتے ہوئے، اور جہاں سے ان کو دعوت پہنچ رہی تھی ان کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے انہوں نے اس پیغام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کو اہمیت دیں
اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو یہ قرآن بات سمجھانے کے لیے کرتا ہے، اور قرآن مجید کا یہ پہلو بڑا قابل غور ہے کہ اسی بات کو، اسی واقعے کو، اسی اصول کو قرآن بیان کرے گا، لیکن لفظ کی ایک تبدیلی سے ایک اور نئی حقیقت نمایاں کر دے گا. تو یہاں فرمایا کہ چنانچہ انہوں نے تکبر کیا، یعنی انکار کیا، یعنی جھٹلا دیا، ماننے سے محروم ہو گئے. یہاں اس کی وجہ بتا دی کہ اصل میں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی وجہ یہ تھی ان کے پاس کچھ سیریس سوالات تھے کہ ان کے جواب نہیں ان کو مل رہے تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا. نہیں، انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے بات کو سمجھنے کے لیے توجہ نہیں دی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے. فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جانب سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی یہ بات واضح کر دی کہ ان کے پاس جو پیغام آیا وہ حق تھا، اور ان کے اس کے حق ہونے کا پورا اندازہ ہو گیا تھا. اصل میں یہی جرم ہے. یہ بڑی بے بسی ہوتی ہے بعض اوقات ان آیات کو پڑھ کر ان کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ ہمیں ایک دوسرے کو اور مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں جو چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل مذمت ہے، وہ یہ کیا کہ کچھ لیبلز لگا دیے، کچھ ہم ہیں اور کچھ اور ہیں، ہم چہیتے ہیں اور مجرم ہیں. نہیں، مجرم ہوتے ہیں، جرم کرنے والے ہوتے ہیں، بد اخلاق لوگ جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور سمجھ میں آ جانے کے بعد وہ انکار کرتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بات کہ وہ سمجھ جاتے ہیں، یہ سوائے اللہ کی وحی کے اور کوئی بتا نہیں سکتا. استغفار جو ہے یہ انکار کی سپرلیٹو فارم میں مطلب سمجھا جائے اس کو، یعنی آپ نے یہاں کہا نا کہ اس میں کذب اور اس کا کفر دونوں شامل ہیں اس میں. میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں جو پیچھے اس میں سورہ اعراف کی جو یہ آیت ہے نا، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، لا تفتحوا، اور پھر وہ پورا گیا ہم سے. تو وہاں تو اس کو الگ الگ کر کے چھانٹا نا، پہلے انکار کرایا پھر اس پہ استکبار کیا. میننگ دے پائے کہ انکار واز ناٹ دا کاز، یا ایکچوئل ان کی فرد جرم وہ نہیں تھی بلکہ وہ استکبار تھی جو بعد میں پھر اسی میں. دیکھیں وہ سچی بات ہے کہ اب آیت سامنے نہیں ہے، ورنہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی بات بیان کرتے ہیں کہ پہلے اس عمل کو، فعل کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی وجہ کو بیان کر دیتے ہیں. یعنی وہ اس طرح سے بھی قرآن کے یعنی انداز بیان میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے تکذیب کی اور اس کی وجہ یہ بنی، اس کی وجہ یہ کی. سو یہاں بھی معلوم ہوتا ہے وہی بات ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ الگ سے اس پہ غور کرنا ہوگا کہ وہ آیت اصل میں کیا کہہ رہی ہے. یہاں جو بات ہے وہ بالکل واضح ہے کہ انہوں نے تکبر کیا، یعنی اس مفہوم میں کہ وہ تکبر وجہ بنی ان کے انکار کا. یہ کنٹیکسچوئل بھی ہوا بیسڈ کہ جہاں پہ تعین ہوگا اس چیز کا، یعنی یوں ہوگا کہ یعنی اس میں میرا سب میں تھوڑا سا جو اس وقت ذہن میں جو کرنا چاہیے اس میں ہے ڈاؤٹ، وہ یہی ہے کہ جو یہ استکبار ہے، کیونکہ دیکھیں نا سورہ بقرہ میں بھی جب آیت کون سی ہے اعراف کی، اعراف کی کون سی؟ آپ نے کوئی آیت ہے آپ کے ذہن میں؟ جی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتحوا اچھا ٹھیک ہے ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. جی، جزاء المجرمین، یہ مجرمین کی یہ سزا. تو اس میں میرے سے یہی تھوڑا سا آ رہا تھا نا کہ وہاں چونکہ وہاں کیا ہے آگے، ہاں، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے اس سے منہ موڑا. لا تفتحوا، یعنی یہ جو ہے جھٹلانا، یہ در حقیقت اس کے اگلا وہ بیان کیا، یعنی میں اس کے برعکس ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو جھٹلانا ہے وہ ان کے اس تکبر کی وجہ سے ہوا. یعنی یقیناً یہ بات بالکل طے ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کر کے اس سے منہ موڑا. میں اس کو سوری آپ سے تھوڑا کلیریفیکیشن یہ چاہوں گا، میں اس کو یوں سمجھا تھا کہ وہ ایک پہلی سٹیج ہے اور یہ دوسری سٹیج جو ہے وہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. اصل فرد جرم جو ہے وہ استکبار ہے. یعنی آپ نے اس سے یعنی اس کنسسٹنسی سے یا آبسٹینیسی سے آپ نے ثابت کیا اپنے آپ کو
کہ آپ اس جھوٹ پہ اڑے اڑ گئے، کیا وجہ ہے اڑے، یا تکبر کی وجہ سے اڑے ہیں، یا گناہ کا مسئلہ ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو جھٹلانے کا عمل ہے یہ ان کی جانب سے ہوتا ہی تکبر کے نتیجے میں. سو یہ تکبر ہے کہ جو اصل وجہ بنی اور اس کا جو نتیجہ ظاہر میں تھا وہ جھٹلانے کی شکل میں سامنے آیا. یہاں میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہاں صرف وستکبرو بیان ہو گیا اور اس میں پوری کے پورے اس رویے پر تبصرہ کر دیا گیا، وہ سارا تبصرہ ہو گیا. تو فرمایا کہ قال موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءکم، کہ کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جبکہ وہ آ گیا تمہارے پاس. السحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ کیا واقعی تم سمجھتے ہو جادو ہے؟ یعنی نہیں، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو حق ہے. ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی حق کے مقابلے میں. پہلے ایک تعجب کا اظہار کیا کہ کیا تم واقعی سنجیدہ ہو؟ تمہارے خیال میں یہ جو ہم پیغام لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے یہ جو معجزہ پیش کیا ہے تم اس کو جادو سمجھتے ہو؟ آر یو سیریس؟ نہیں، یہ جادو تو نہیں ہے، یہ تم جانتے ہو. اور یہ بات قطعی طور پر طے ہے کہ جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یعنی اللہ کے آئے ہوئے پیغام اور اس کے ساتھ جو ایک سپورٹ میں معجزات ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتے. اور ظاہر ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو ان کو جواب ملا اس میں یہ چیز شامل تھی کہ اگر تم کو جادوگروں سے مشورہ کرنا ہے تو بے شک کر لو، تم ان کو انوالو کرنا چاہتے ہو تو بے شک کر لو، اس لیے کہ یہ جو ہم نے تمہارے سامنے پیش کی ہے حقیقت یہ اللہ کی جانب سے ہے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہ تم ہم کو پھیر دو اس طریقے سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہو جائے زمین میں بڑائی. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں. یہ وہی ایک طریقہ حربہ ہے کہ جو ہر زمانے کے وہ لیڈرز اختیار کرتے ہیں کہ جو کسی سوسائٹی کی لیڈرشپ کو حاصل کرنے کے بعد جب کوئی ایسا پیغام، ایسی دعوت آتی ہے کہ جس میں ان کے لیے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کو مان لیا تو پھر ان کی چودراہٹ، ان کی قیادت ختم ہو جائے گی، تو وہ جذباتی انداز میں اپنے فالوورز کو یہ بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ اصل میں اپنے اندر اقتدار کی لالچ رکھتے ہیں اور یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ براجمان ہو جائیں اور تم پر حکمرانی کریں. تو انہوں نے فرعون نے بڑے ہوشیاری کے ساتھ صورتحال کو سمجھتے ہوئے اپنے سامنے جو لوگ تھے ان کو یہ کہا کہ یہ تمہارے ساتھ معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم اس سے پہلے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنی ٹریڈیشنز میں کر رہے ہیں تم ہمیں ان سے پھیرنا چاہتے ہو، اور تمہارا کیا مقصد یہ ہے کہ تم زمین میں بڑے بن جاؤ، تمہیں حکمرانی حاصل ہو جائے. تو اچھی طرح جان لو کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، ہم تم پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے پھر اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کی اور کہا کہ تم لے آؤ تمام ماہر جادوگروں کو، یعنی تمام جادوگر جو بڑے ہیں، جو جانتے ہیں اس فن کو، ان سب کو جمع کر لو، اس لیے کہ اب معلوم ہوتا ہے کہ ہماری سلطنت، ہماری تہذیب، ہماری سوسائٹی پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، بہت خطرے میں ہے، تو اب ہمیں اپنی تمام قوت کو مجتمع کرنا ہے. فلما جاء السحرۃ، چنانچہ جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈالو تمہیں جو ڈالنا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پوری طرح سے اس بات پر اعتماد تھا
کہ اب جب کہ جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ ان کو اللہ نے جو معجزہ دیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکے گی. تو انہوں نے بڑے اطمینان اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی جادو ہے تمہیں جو پیش کرنا ہے اس کو تم پیش کر دو. کیا یہ صرف جادوگر تھے یا اور لوگ بھی اکٹھے ہوئے تھے؟ نہیں، وہ یوں ہوا تھا. قرآن کے دوسرے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر تو آئے، مگر وہ آئے ایک ایسے موقع پر کہ جو ان کے لیے ایک فیسٹیوٹیز کا دن تھا، کوئی عید کا دن تھا، جس میں کہ ایک بڑا ایک کراؤڈ جمع ہوا، کیونکہ محض جادوگروں کے آنے سے تو کام نہیں بننا تھا نا. فرعون کی جو اسکیم تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ یہ جو ایک اس کے نزدیک ایک خطرہ اب آ گیا ہے، اس لاحق ہو گیا ہے، اس کو بڑے پیمانے پر لوگوں کو جمع کر کے جادوگروں کے ذریعے سے اس کا خاتمہ کر دیا جائے. تو صرف جادوگر نہیں آئے تھے، باقی بھی بہت لوگ آئے تھے. قرآن کے اپنے بیان سے دوسری جگہ پر معلوم ایک ذریعہ بن گیا نا حقیقت کو واضح ہونے کا. اللہ کی طرف سے ایسا ہو گیا، بالکل ایسا ہوا. یعنی یہ تو ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی طرف سے انکار کرتے ہیں اور پیغام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی اپنی ہی تدبیریں الٹی پڑ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت سے وہ لوگ اپنی جانب سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ پیغام دب جائے، اور ہوتا کیا ہے، اللہ کی حکمت، اس کی مہربانی سے وہ غالب آ جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ فلما جاء السحرۃ، پھر جب وہ آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو. فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈالا، قال موسیٰ، تو موسیٰ نے فرمایا ما جئتم بہ السحر، تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطل، اور اللہ اس جادو کو باطل کر دے گا، یعنی اس کو، اس کی حقیقت واضح کر دے گا، اس کے باطل ہونے کو نمایاں کر دے گا، اس کے اثر کو زائل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقعوں پر فساد کرنے والوں کے عمل کو کامیاب نہیں کرتا، ان کو اس کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات سے حق کو حق کر دکھاتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ کہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. یعنی یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دی کہ یہ جو کچھ بھی تم تدبیریں کر رہے ہو یہ بے اثر ہو جائیں گی، اور اللہ اپنے اس قانون، اپنے طریقے کے مطابق کہ جو اس نے اپنے رسولوں کے معاملے میں طے کیا ہوا ہے، جب کبھی بھی اہل باطل ان کا مقابلہ کرنے آئیں گے تو ان کی اسکیم ناکام ہو جائے گی. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑی بات ہے کہ جس کو ایک بڑی کہانی کا ایک حصہ ہے کہ جس کو کہ حذف کر لیا گیا، اور آگے یہ بتایا کہ صورتحال یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. فما آمن لموسیٰ، ایمان نہیں لائے موسیٰ پر، الا ذریۃ، مگر چند نوجوان، من قومہ، ان کی قوم میں سے. کیوں؟ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون اور اس کی قوم کے بڑوں کے ڈر سے. ان یفتنہم، کہ کہیں وہ ان کو فتنے میں نہ ڈال دیں. اس میں 2-3 باتیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو اگر آپ غور کریں، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ بے کا صلہ آتا ہے. آمنت باللہ، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. لیکن یہاں جو صلہ آیا ہے وہ وما آمن لموسیٰ، لام کا ہے، جس کا مطلب ہے بس مان لینا. ابھی اس ماننے میں وہ یقین، وہ اعتماد، وہ سپردگی کا عالم نہیں تھا. بس وہ امپریس ہو گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ he seems to be okay، ہم ان کی بات کو سننے اور اہمیت دینے کے لیے تیار ہیں. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جو ماننے والے تھے، اگرچہ کہ انہوں نے پوری دل جمعی کے ساتھ اور
والہانہ طور پر اس کو نہیں مانا، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کی سپورٹ کی. وہ نوجوان تھے. نوجوان معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے کہ رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں ایسا ہی ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے جو ابتدا میں لوگ تھے، ان میں سب سے بڑی عمر کے حضرت ابو بکر تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 2-3 سال چھوٹے تھے. ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عمر میں زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ان کی کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتی ہیں. وہ اپنی ان انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں کہ نظام کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ جو کچھ بھی نئی بات سامنے آ رہی ہے، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ زیادہ عمر گزار چکے ہوتے ہیں کسی ایک خاص سوچ، کسی ایک خاص آئیڈیالوجی کو مانتے ہوئے، تو پھر آپ اس کے ساتھ کچھ وابستگی بھی اختیار کر لیتے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ کی نگاہوں کے آگے، آپ کے ذہن کے آگے کچھ تعصب کی پٹیاں ہیں جو پڑ جاتی ہیں، اور مشکل ہوتا ہے کہ آسانی سے اپنے پہلے سے ایک طویل عرصے سے مانے ہوئے نظریے کو آپ یعنی نظر انداز کریں، اس کو چھوڑ دیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ ان کے ماننے والوں میں زیادہ تر وہ بلکہ وہی تھے نوجوان جو ان کی قوم میں سے تھے. اور یہ بات تھی کہ باقی لوگ جو تھے وہ ڈر گئے، یعنی ان کو اس بات کا ڈر ہوا کہ فرعون اور اس کے جو ساتھی ہیں وہ انہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یعنی ان کو ستانے، پرسیکیوٹ کرنے، ان کے اوپر زیادتی کرنے کے نتیجے میں ان کو مشکل میں نہ ڈال دیں. سو یہ خوف تھا کہ جو بہت سے لوگوں کو جس نے دور رکھا. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور حقیقت یہ ہے کہ فرعون اس ملک میں بڑا ظالم تھا، بڑا جبار تھا. اس نے ایک بڑی سخت فرم کنٹرول رکھا ہوا تھا اپنی سوسائٹی میں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا. یعنی وہ شخص تھا کہ جو کسی حد کو نہیں جانتا تھا، زیادتی کرتا تھا اور لوگوں کے اوپر ظلم توڑتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس ڈر سے لوگ بہت سے ایسے تھے کہ جو ماننے سے گریز کر رہے تھے. وقال موسیٰ یا قومی، فرمایا موسیٰ نے کہ اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی ایمان لائے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، تو پھر اسی پر بھروسہ کرو. ان کنتم مسلمین، اگر تم واقعی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکے ہو، یعنی تم نے اسلام اختیار کیا ہے، فرما برداری اختیار کی ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی ایمان لائے ہو سچائی کے ساتھ، تو پھر تمہیں اس طرح کی مشکلات، اس طرح کی تھریٹس جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے تمہارے معاملے میں آ رہے ہیں، تمہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اللہ پر ایمان لانے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے کے بعد انسان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. فقالوا علی اللہ توکلنا، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، اے ہمارے رب تو نہ ہم کو بنا ظالم لوگوں کا فتنہ، یعنی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے فتنے کا ایک ذریعہ نہ بنا. یہ نہ ہو کہ وہ ہم کو ستائیں اور ہم اس کے نتیجے میں اس مشکل میں پڑ جائیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے ان انکار کرنے والے لوگوں سے. یعنی یہ جو لوگ کے جو انکار کرنے والے ہیں، ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں اپنی عنایت اور اپنی مہربانی سے ان کے چنگل سے بچا، ہمیں محفوظ رکھ. یہ معاملہ ہوا
جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا، اور انہوں نے اللہ سے خوب دعا کی، اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ کی انہوں نے مدد مانگی۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی پر، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو، وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھہراؤ انہیں قبلہ بنا لو۔ ظاہر ہے اب ہوا کیا کہ ایک جانب فرعون اور اس کے ساتھی تھے کہ جو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ستا رہے تھے، تو دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اس بات کا حکم دیا کہ وہ مل کر اللہ کی عبادت کریں، نماز کا اہتمام کریں، اس میں جو ان کے نمایاں گھر ہیں ان کو وہ عبادت کے لیے خاص کر لیں، ان کو مسجد بنا لیں، اور کچھ گھروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ پھر قبلہ بن جائیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرو۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی طے شدہ قبلہ موجود نہ ہو تو پھر جو بھی جماعت ہے اس کی ڈسپلن کے لیے اور ایک ہی رخ کی طرف، ایک ہی رخ کر کے نماز پڑھنے کی خاطر آپ کو کوئی نہ کوئی قبلہ تو طے کرنا ضروری۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بعض گھروں کو اسی مقصد کے لیے اول قبلہ بنایا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد وہ تابوت ان کے لیے قبلے کی شکل اختیار کر گیا، اور تا وقتے کہ پھر بالآخر بیت المقدس میں اللہ کا گھر بنا جو ان کے لیے قبلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ فرمایا کہ یہ تمہیں اہتمام کرنا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصول وہی ہے کہ جب اہل ایمان لانے کے بعد ایک گروہ بن جائیں گے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے حالات کا مقابلہ کریں گے، تو اس میں وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنے کے لیے سب سے جو ایک اہم اہتمام کریں گے وہ اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ وہ نماز ظاہر ہے کہ اللہ کا کوئی گھر ہوگا کہ جس کو تعمیر کیا جائے گا اس مقصد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں ان کو یہ کہا کہ یہ جو تمہارے گھر ہیں ان میں سے بعض کو تم اس مقصد کے لیے خاص کرو، اور انہی میں سے کچھ گھر ہوں گے کہ جو قبلے کی حیثیت حاصل کر لیں گے۔ وبشر المومنین، اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے، یعنی یہ خوشخبری کہ بالآخر کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی۔ یہ جس پروسیس سے تم گزر رہے ہو یہ پروسیس ناگزیر ہے، اس میں تم کو آزمایا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے، فرعون اور اس کے ساتھیوں کو مزید ڈھیل دی جا رہی ہے کہ وہ اگر اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان کے ماننے والوں کو ستانا چاہتے ہیں اور اپنی زیادتی اور ظلم میں حد سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جتنا ایک ان کے اندر دم خم ہے وہ اس عمل کو کر گزریں۔ اللہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہے اور بالآخر کامیابی انہی کے لیے ہوگی۔ تو آپ اے پیغمبر ان اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں۔ فقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ نے، ربنا انکا آتیت فرعون، کہ اے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، انکا آتیت فرعون، تو نے فرعون کو عطا کیا، وملأہ، اور اس کے ساتھیوں کے، اس کے سرداروں کو، زینتم و اموالاً، دنیا کی زندگی کی زینت اور شان و شوکت فی الحیات الدنیا، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکائیں، لیضلوا عن سبیلک، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے لوگوں کو تیرے راستے سے ہٹایا۔ یعنی یہ بعض اوقات جو بیان ہوتا ہے وہ نتیجے کو بیان کرتا ہے، یعنی یہاں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی اس میں آغاز میں اس بات کو بیان کیا کہ تو نے تو فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی مال و دولت سے نوازا، ان کو دنیا کی زندگی کی شان و شوکت دی، مال و اسباب عطا کیے،
لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ انہوں نے تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹایا، بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے نتیجے میں تیرے پیغام کے نمائندے بنتے، اس کے علمبردار بنتے، انہوں نے اس کے برعکس جو رویہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے تیرے راستے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اب یہ اس کے بعد انہوں نے ان کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ بد دعا کی کہ ہمارے رب ان کے مال اب تو غارت کر دے، وشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو بند کر دے، فلا یؤمنوا، ایسے بند کر دے کہ وہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ ظاہر ہے کہ پھر وہی معاملہ ہے کہ جو اس سے پہلے میں بیان کر چکا نوح علیہ السلام کے سلسلے میں، کہ جب دعوت اس مقام کو پہنچ جاتی ہے کہ جس کے بعد اب پیغمبر کو بھی معلوم ہو جاتا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ وحی کے ذریعے سے ان کو یہ اشارہ بھی مل جاتا ہے کہ اب اس قوم کے لیے ماننے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، اب اس میں سوائے اس کے کہ یہ مزید گمراہی میں آگے بڑھیں گے اور کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اب یہ قوم ختم ہونے والی ہے، اللہ کے پکڑ اور اس کے عذاب کا شکار ہونے والی ہے۔ اس موقع پر وہ اس طرح کی دعا کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ اللہ کی پوری اسکیم کے عین مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں پڑھ کر سن کر اس کے موقع محل سے اس کو ہٹا کر اپنے بارے میں بھی خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اختیار ہے کہ ہم اس طرح کی بات کریں، اس طرح کی اوروں کے لیے بد دعا کریں۔ نہیں، غارت کر دے، یعنی ابھی بات پہنچانی کیا، خود بھی ہم نے صحیح طرح سے نہیں سمجھی، ہم اس کے مطابق خود بھی نہیں ڈھلے، دوسروں کو ابھی سمجھانے کا وہ موقع ہی نہیں آیا کہ ہم ان کے سوالات، ان کے اعتراضات، ان کے اشکالات کو ہم دور کریں۔ ہم نے یہ گمان کر لیا کہ یہ پیغام ایسے پہنچ چکا ہے جیسے کہ اللہ کے کسی پیغمبر کے زمانے میں ان کے قوم کے لوگوں کو پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ باتیں، وہ کلام، وہ الفاظ بولتے ہیں کہ جو الفاظ اسی موقع پر بولے جا سکتے ہیں کہ جب بات آخری حد تک واضح ہو جائے۔ یہ سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے بیان، اس کے پیغام کو تدبر کی نگاہ سے نہ دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ یعنی آپ نے سرسری طور پر ایک بات دیکھی کہ یوں بھی بیان ہوا ہے، تو آپ نے یہ سوچا کہ یہ اصل میں انہی مخالفین کا معاملہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بھی پیش آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے وہ تمام شدت ان کی طرف اس کا رخ کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں کتنی ہی شدت کیوں نہ ہو، اس میں کوئی کلام میں بےہودگی نہیں ہوتی، کوئی گالی گلوچ نہیں ہوتی، تو وہ ہمارے ہاں وہ بھی شامل ہو جاتی ہے۔ پھر اس میں حضرت موسیٰ کی طبیعت کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں کہ ہمیں پتہ لگتا ہے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے وہ جو مشہور حدیث کا واقعہ بھی ہے کہ خون سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں مل گئی تھیں، پھر بھی انہوں نے بد دعا نہیں کسی کو دی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ جو تھا وہ بڑا غیر معمولی واقعہ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یونیک ہے۔ یعنی وہ موقع تھا ہی دعوت کا، ابھی وہ سٹیج نہیں آئی تھی کہ جب ان کو ہجرت کرنی تھی، اور ہجرت کے نتیجے میں پھر اس کے بعد قوم پر عذاب آنا تھا۔ جب وہ موقع آیا تو آپ کی زبان مبارک سے بھی اسی طرح کے کلمات جاری ہوئے۔ جب آپ کے کچھ ساتھیوں کو لوگ اٹھا کے لے گئے اور ان کو بے دردی سے قتل کیا، تو کئی دن ایسے گزرے کہ فجر کی نماز کے بعد ان کے لیے قنوت نازلہ، یعنی وہ الفاظ پڑھے گئے جس میں شدید سخت بددعائیہ کلمات ہیں۔ اللہ کے رسول سارے کے سارے اپنے دعوت کے عمل میں ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں، ایک ہی کنسسٹنٹ پالیسی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ آ جائے بات
کہ یہ لوگ اب اللہ کی پکڑ کے مستحق بن گئے ہیں اور مزید اللہ کی رحمت کے حق سے محروم ہو گئے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کی پالیسی، اس کے فیصلے کے خلاف دعا نہیں کرتے، بلکہ اس کے مطابق ہی ان کے الفاظ، ان کی دعائیں ڈھل جاتی ہیں۔ لیکن سر یہ تھوڑا سا ایسا ہے، کوئی امکان ہے کہ جس طرح طبیعتاً بھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ تھوڑے سے جلالی مزاج کے تھے، اور کچھ حلیم رسول ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے ذرا جلال کی طبیعت والے، کیا قرآن سے بھی کچھ اس طرح کا کچھ؟ نہیں، یہ آپ کو تقریروں میں ملے گی، ورنہ نوح علیہ السلام کی آپ جو دعا ہے سورہ نوح میں آپ دیکھیں، وہاں بھی یہی ہے کہ ان کو کیا ہے، رب لا تذر علی الکافرین، وہ کیا ہے، دیارہ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ تو انہوں نے بھی یہی کیا، یعنی یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ آئے کہ یہ قوم اب اس قابل نہیں رہی کہ وہ مزید اللہ کی رحمت کی مستحق بنے اور ان کو مہلت ملے، اور پیغمبر اس کے خلاف بھی دعا کریں۔ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ اسی وقت تک ہوا جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ نہیں آ گیا۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا تھا اور انہوں نے دعا کی، لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ بات ان پر واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں تو فبرہ، یعنی انہوں نے ان کے سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو یہ مزاج تو ہوتا ہے اپنے پیغمبروں کا بھی، لیکن اس مزاج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر جو اللہ کی طرف سے جو ایک قانون سنت ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے۔ میں نے گزارش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی بالکل آخر میں یہی کچھ ہوا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کون سی سٹیج ہے۔ جب سٹیج یہ تھی کہ ابھی لوگوں کو دعوت دینی ہے، ابھی لوگوں کو پیغام پہنچانا ہے، ابھی ان میں کچھ اہل خیر باقی ہیں، تو پھر وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان میں اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے اندر کوئی خیر کا پہلو رکھتا ہے، اور یہ انفارمیشن ان کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تو وہی ہوگا کہ جو اللہ کا حکم ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ٹوک دیتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر This also means کہ آج کل کے زمانے میں کسی کے لیے کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کوئی وحی آتی ہے، ہم تو خود ادنا لوگ ہیں، بالکل قرآن کو سمجھ رہے ہیں، نہ جانے کن کن معاملات میں اس کے سٹینڈرڈ سے، ہم اس کی ایکسپیکٹیشن سے بہت نیچے ہیں، تو ہم کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ ضرور ہے، میں کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزاج کا وہ پہلو آتا ہے اور پیغمبر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو فیصلہ اللہ کی اسکیم کے سے مختلف ہوتا ہے۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں، سورہ توبہ 9ویں سورہ ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 43 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا تھا کہ منافقین کو ایکسپوز کرنا ہے، اور اس وجہ سے غزوہ تبوک میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ تمام مسلمان مرد جو افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ ٹریول کریں، انہیں ہر حال میں نکلنا ہے۔ اللہ کی اسکیم یہ تھی کہ وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں وہ نکلیں گے۔ سخت گرمی تھی، ان کی فصلوں کا موسم کھجوروں کا وہ بالکل اب قریب آ گیا تھا، ان کی توڑنے کا، ہارویسٹ کا۔ تو اس موقع پر پھر کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بہانہ کیا کہ کسی وجہ سے کہ ہم نہیں نکل سکتے، اور آپ نے اپنی اسی نرم طبیعت کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو پھر یہ بتانا پڑا کہ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ سو اگر کبھی ایسا طبیعت کا معاملہ ہو جائے فرق، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، تصحیح کر دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں تو بیان کرے گا اللہ تعالیٰ وہی بات کہ جو اس کو اس اصول کے مطابق بیان کرنا مقصود ہوگی، کہ جس سے کہ دوسروں کو بھی وہی اصول پہنچے اور وہ اس کے مطابق بات کو سمجھے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا کہ تم دونوں کی دعوت قبول ہو گئی۔ فاستقیما، چنانچہ تم ثابت قدم رہو۔
ولا تتبعانی، اور مت پیروی کرو سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی کہ جو علم نہیں رکھتے. یعنی یہ جو تم نے ان کے بارے میں دعا کی ہے، یہ دعا تمہاری سن لی گئی، قبول ہو گئی. اب تم اللہ کے راستے پر قائم رہو اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ دو. یہ ظاہر ہے کہ جو داستانیں بیان ہوئی ہیں یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ماضی کی سرگزشت سنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے روشنی میں، اس آئینے میں تم اپنے موجودہ حالات بھی دیکھ لو اور یہ جان لو کہ اسی طرح سے تم کو بھی مختلف مراحل سے گزرنا ہے اور بالآخر کامیابی تمہیں کو حاصل ہوگی. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو کفار میں سے قرآن مجید سنتے تھے اور یقیناً سنتے تھے، ان تک بات پہنچتی تھی، ان کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں آئے ہیں اور انہوں نے اپنی قوم کو خطاب کیا ہے، ان کو خبردار کیا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے جن کو تم بھی جانتے ہو، انہوں نے بھی اسی طرح سے اللہ کا پیغام پیش کیا، اور بالآخر جب قوم انکار پر اڑ گئی تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا. چنانچہ یا تم اپنے آپ کو ایمان لا کر بچا لو یا پھر اس اللہ کی پکڑ کے لیے تیار ہو جاؤ. میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، سورہ یونس کی آیت نمبر 71 71 سے ہم نے شروع کیا، اور آپ پڑھ کر سنائیے ان کو نوح کی داستان. اذ قال لقومہ، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر تم کو میرا ٹھہرنا گراں گزر رہا ہے، و تذکیری، اور میرا تم کو نصیحت کرنا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا، فاجمعوا امرکم، تو تم اپنے معاملات کو مجتمع کر لو، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو بھی ساتھ ملا لو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، پھر تمہارے معاملے میں تمہیں کوئی تنگی نہ ہو، ثم اقضوا الیہ، پھر تم فیصلہ کر گزرو میرے بارے میں، ولا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. یعنی جو کرنا ہے کر لو. اس میں بڑی سختی ہے. اگر اس کے الفاظ کو اس کے خاص اس پس منظر میں دیکھیں تو اس میں سختی ہے، بہت غصہ ہے. جو کرنا ہے کر لو. اگر تمہیں یہ سب کچھ جو میں نے کیا تمہارے معاملے میں تمہیں یہ پسند نہیں آیا تو پھر جو کرنا ہے کر لو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، یعنی میں نے یہ سب کچھ کیا اس کے باوجود تم نے اعراض کیا، تو فما سألتکم من اجر، میں تم سے کوئی صلہ تو نہیں مانگا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہا. ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. فکذبوہ، تو انہوں نے ان کو جھٹلایا. فنجیناہ، تو ہم نے نجات دی ان کو، ومن معہ فی الفلک، اور ان کو بھی کہ جو ان کے ساتھ ان کے ساتھی تھے کشتی میں. وجعلناہم خلائف، اور ہم نے ان کو بنا دیا جانشین. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فانظر، تو دیکھو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا کہ جو خبردار کیے گئے. ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت سے رسول، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف. فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو وہ نہ ہوئے ایسے کہ ایمان لے آتے اس پر کہ جس کو انہوں نے جھٹلایا اس سے پہلے. کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی طرح سے ہم مہر لگا دیتے ہیں ان لوگوں کے دلوں پر کہ جو حد سے آگے گزرنے والے ہیں. ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف،
بیااتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی حقیقت میں مجرم۔ فلما جاءہم الحق پھر جب آ گیا ان کے پاس حق من عندنا ہماری جانب سے، قالوا ان ھذا لسحر مبین انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ فرمایا موسیٰ نے، اتقولون للحق لما جاءکم کیا تم کہتے ہو حق کے بارے میں کہ جب وہ آ گیا تمہارے پاس، السحر ھذا کیا یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی یہ جادو نہیں ہے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، یعنی حق کے مقابلے میں۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا انہوں نے کہا کہ کیا تم آئے ہو ہمارے پاس کہ تم ہٹا دو ہم کو اس سے کہ جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور ہو جائے تمہارے لیے زمین میں بڑائی، تمہارے لیے بڑائی قائم ہو جائے، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ تو ہم تو تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ وقال فرعون کہا فرعون نے، ائتونی بکل ساحر علیم لے آؤ تمام بڑے بڑے جادوگر۔ فلما جاء السحرہ پھر جب آ گئے جادوگر، قال لهم موسیٰ تو کہا ان سے موسیٰ نے، القوا ما انتم ملقون ڈالو جو کچھ بھی تم ڈالنے والے ہو ڈال سکتے ہو۔ فلما القوا پھر انہوں نے جب ان کو ڈالا، قال موسیٰ ما جئتم به السحر فرمایا موسیٰ نے کہ جو کچھ تم لے کے آئے ہو وہ تو جادو ہے، ان اللہ سیبطل اللہ ان قریب اس کو باطل کر دے گا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ اور اللہ حق کو حق کر دے گا اپنے فیصلوں سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ کہ مجرم اس کتنا ہی ناگوار کیوں نہ محسوس کریں۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ اور نہیں مانا موسیٰ کو مگر چند نوجوانوں نے، من قومہ ان کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم اور اس کے سرداروں کے، ان یفتنہم کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال لیں، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ اور یقیناً فرعون اس سرزمین میں ملک میں بہت جبار تھا، بہت ظلم کرنے والا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ اور یقیناً وہ حد سے گزر جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ فرمایا موسیٰ نے، اے میری قوم کے لوگو، ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو، فعلیہ توکلوا تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین اگر تم واقعی مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے والے ہو۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین اے ہمارے رب تو ہمیں ان ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین اور اپنی رحمت سے ہمیں اس منکر قوم سے نجات دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ تو ہم نے وحی کی موسیٰ پر اور ان کے بھائی پر، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا معاملہ تھا اس کی خاطر، اس مقصد کے لیے، ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا کہ تم مصر میں اپنے قوم کے لوگوں کے لیے کچھ گھر ٹھہرا لو، وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور جو گھر تم لوگ اپنے لیے ٹھہراؤ انہیں قبلہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور تم نماز کا اہتمام کرو ان میں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجئے، یعنی یہی کہ آپ کامیاب ہوں گے۔ وقال موسیٰ اور فرمایا موسیٰ نے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں
شان و شوکت اور مال و اسباب سے ان کو نوازا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں. ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب ان کے مال تو غارت کر دے. واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو اس طرح سے بند کر دے کہ فلا یؤمنوا، کہ وہ ایمان نہ لائیں. حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا تمہاری دعوت، تمہاری دعا قبول کر لی گئی. فاستقیما، تو تم ثابت قدم رہو. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور تم نہ پیروی کرو ان لوگوں کی کہ جو نہیں جانتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی. مطلب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام onwards قبلہ کس طرف تھا؟ حضرت موسیٰ سے تو چلے تعمیر ہو گیا اور پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کا قبلہ کس طرف ہے. جی، اب موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھیوں کا قبلہ کیا تھا؟ اچھا، ماشاء اللہ، کمر میں درد ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. جی، آرام دے جگہ جی. تو آپ نے پوچھا، میں سوری اس پر تو میں فتنے میں مبتلا تھا. تو قبلہ اول کہتے ہیں جی. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے تابوت سکینہ لیا اور انہوں نے جا کے مسجد اقصی جو بھی جگہ تھی اور پھر اس کو ایک ٹیمپل کی شکل دے دی. ان کے بعد حضرت سلیمان نے اور انہوں نے اس کو ایک خاص، لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ جو جو ان کے گھر تھے ان کو مسجدوں میں انہوں نے کہا کہ دیٹ از. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت اسحاق تھے، تو انہوں نے ان کا قبلہ، کیونکہ حضرت اسماعیل نے تو خانہ کعبہ جا کے بنا لیا، دیکھیں جی، گھر بنایا اللہ کا. ایک بات کا جواب میں، اب تک وہ 1000 1500 سال تک کدھر؟ ایک بات کا جواب میں کلیئرلی دے سکتا ہوں اور ایک بارے میں میں خود کنفیوزڈ ہوں. جو بات کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر مکے میں بنایا. ابراہیم علیہ السلام کا وہی قبلہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کا وہی قبلہ تھا، اور ظاہر ہے کہ جو بھی لوگ مکے میں رہے ان کا قبلہ تو وہ تھا. ہدایت پہ تھے تب بھی، گمراہ ہوئے تب بھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد کچھ سالوں کے علاوہ پھر یہی قبلہ بنا اور یہ مسلمانوں کا قبلہ ہوا. جس بارے میں میں انکلیئر ہوں وہ یہ ہے کہ اس دوران میں بنی اسرائیل کا خانہ کعبہ کے ساتھ کیا تعلق تھا. ہمارے ہاں بعض بزرگ، بعض محقق یہ کہتے ہیں کہ آل تھرو آؤٹ ان کا کچھ نہ کچھ تعلق، یعنی ناٹ نیسیسریلی فار ایوری ون، لیکن ان کے بعض نمایاں لوگوں کا تعلق خانہ کعبہ سے رہا. ہمارے ایک بزرگ عبدالستار غوری صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کچھ عرصے پہلے ان کا انتقال ہوا. وہ اسی خاص فیلڈ کے اسپیشلسٹ تھے. ان کا یہ کہنا تھا اپنی تحقیق کے مطابق کہ داؤد علیہ السلام باقاعدہ خانہ کعبہ آئے اور یہاں کچھ عرصے انہوں نے قیام کیا، اور بھی ان کے پیغمبروں کے بارے میں یہ خبر ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن پیغمبروں کے پاس کوئی باقاعدہ قبلہ نہیں تھا ان کے معاملے میں یہی پالیسی اختیار کی گئی کہ جو یہاں بیان ہوئی ہے کہ کسی ایک گھر کو یا چند گھروں کو آپ قبلہ بنا لیں، یعنی اس گھر میں آئیں اور نماز پڑھیں، اور باہر کبھی نماز پڑھنے کا موقع ہو تو اسی کو قبلہ بنا لیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو باقاعدہ اموویبل ایک جگہ اہتمام کے ساتھ بنائے گئے قبلے تو دو ہی ہیں. ایک پہلا قبلہ ہے جو خانہ کعبہ تھا، اور پھر اس کے بعد وہ جو بیت المقدس میں بنا. یہ جو ہم جو اس کو یہ ایسے الفاظ، یہ ایسے ہی الفاظ کا فرق ہے، اس میں پتہ نہیں کیوں اس کا جھگڑا بن گیا. وہ قبلہ اول جب کہتے ہیں نا، ہر جملے کا، ہر بیان کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے دعوت کا اعلان کیا اور نماز پڑھی تو پہلا قبلہ بیت المقدس بنا. اچھا، یہ کیوں؟ جبکہ حضرت ابراہیم اور یہ سب لوگوں نے یہ خانہ کعبہ بنایا، ان کو کیوں جبکہ
آپ کی پیدائش بھی مکہ میں تھی, سب کچھ ہوا وہاں پہ آپ نے, اور آپ کو مطلب یہ جو تھوڑی سی بات تھوڑی عجیب کنفیوزنگ ہے کہ انہوں نے کیوں اس کو منہ کر لیا جو ہوا تھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دو طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کو بات آخری حد تک سمجھ میں آ جائے, وہ تو جب آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اور اس سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے, جو ایک مناسب بات لگتی ہے, اس کو آپ بیان کر دیں. جو بات ہمارے ہاں اب تک کہی جا رہی ہے which makes a lot of sense, not that بالکل پوری طرح مطمئن کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی پیغمبر آتے ہیں, شریعت لے کے آتے ہیں, جب تک کہ ان کو شریعت کا لیٹسٹ حکم نہیں مل جاتا, وہ اپنے پچھلے پیغمبر کی ہی بات پر, ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں. تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت چلی آ رہی تھی. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ترتیب کے ساتھ شریعت کے احکام نازل ہو رہے تھے. تو چنانچہ اس موقع پر ان کے لیے اسی کو سمجھا گیا کہ قبلہ کے طور پر رکھنا ہے, اور ان کی بات بھی اس میں شامل اگر کر لیں, جو بالکل درست ہے. یہ ایک آزمائش بن گئی, اور قرآن نے اس کو بیان کیا. یعنی یہ تحویل قبلہ دونوں طرح سے, پہلے جو 17 مہینے ہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا, اور بعد میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. قرآن کا بیان یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو رسول کی پیروی کرتے ہیں, اور کون ہیں کہ جو منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ لوگوں کی اپنی اپنی ایفیلیشنز تھی نا. جو مکے والے تھے ان کی خانہ کعبہ کے ساتھ تھیں, جو یہودی تھے ان کے بیت المقدس کے ساتھ تھیں. تو پہلے بیت المقدس کی طرف جب رخ کر کے نماز پڑھی گئی تو ظاہر ہے کہ مہاجرین کے لیے ایک آزمائش تھی, اور جب اس طرف رخ کر لیا تو پھر ان کے لیے آزمائش ہو گئی کہ جو یہودی تھے اور پھر وہ مسلمان ہوئے. تو یہ معاملہ ہے. جی یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا مکے میں تو یہ مسئلہ کھڑا نہیں. ہاں, مکے میں تھا ہی نہیں مسئلہ. مکے میں تو اس کا امکان تھا کہ سائملٹینیسلی آپ دونوں کی طرف رخ کر دیں, لیکن آبویسلی اس میں بھی یہ بات تو کلیئر ہو گئی تھی نا کہ ہے وہی, تو آپ اپنا اطمینان کر لیں, یہ بھی کر سکتے ہیں. مکے میں 2 قبلے نہیں, مکے میں بھی اصل میں تھا تو وہی بیت المقدس, لیکن نماز ایسے آپ پڑھ سکتے تھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور وہ بھی سامنے ہو. ہاں جی, غار حرا کا اینگل جس میں نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اسی سیدھ میں قبلہ بھی ہے اور اسی سیدھ میں بیت المقدس. قبلے کی ڈائریکشن کی اس میں ہم زیادہ ہو جاتے ہیں انوالو. حالانکہ یہ تو کیفیت ہے کہ جب ایک انسان اس ریئلائزیشن پہ آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی ایگزسٹ کر رہی ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کچھ بھی نہیں. تو وہ اپنی ہیوملٹی میں سجدہ کرتا اس پوزیشن پہ, اس پوائنٹ. ٹرو, بات صحیح ہے آپ کی. دیکھیں ہوتا کیا ہے, ایک ہے دین کی اسپرٹ, وہ تو ہر حال ہی میں پہلی پرائرٹی ہے, اہمیت رکھنے والی ہے. لیکن جو شخص اللہ کے دین شریعت کی فالو کرنے کے جذبے سے سرشار ہوگا, وہ آبویسلی پھر اس کے احکام ان کو بھی اہمیت دے گا نا. یہ فلیکسیبلٹی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ بھائی اگر آپ قبلے کے رخ کا تعین نہیں کر سکتے تو پھر ہر طرف ہی اللہ ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ, جس طرف بھی تم رخ کرو گے تم اللہ ہی کو پاؤ گے. جو آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی, جی اس میں بھی تو کچھ ایسا ہی ہے کہ بظاہر جو ریچولز کی جو ظاہری کیفیت ہے جی, وہ بہرحال وہ ایک ہے تو صحیح, اس کی ایک مسلمہ حقیقت, بالکل ٹھیک ہے. اصل تو وہ نہیں, اصل وہ نہیں. یعنی وہ ان کے اصل میں ان کے جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ بیت المقدس کو اللہ کا گھر ماننے کے باوجود عیسائی نصرانی وہ مشرق کو اور یہودی ان کے مقابلے میں مغرب کو اہمیت دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب, یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف رخ کر کے یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو, عبادت کرو, بلکہ نیکی اور وفاداری تو ان لوگوں کی ہے. سر یہ جو فراہی اسکول آف تھاٹ, اس کے بارے میں ہمیں کچھ اندازہ ہونا چاہیے کہ بیسک اس میں کیا ایسنس کیا ہے اس کی, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کانٹیکسٹ ہے یا کچھ چیزوں کو سمجھنا, ہسٹری کا اس میں کہاں تک وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں,
حدیث کو اس میں کتنی اہمیت ہوتی ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے نظم القرآن، یا جو جس کو ہم اس کو کس طرح سمجھیں ہم کہ نظم القرآن سے کیا متعلق ہے، اور کیا معاملہ ہم سمجھیں کہ کیا ربط ہے ہر آیت کا پچھلی آیت سے اور ہر سورت کا پچھلی سورت سے، اس کے بارے میں؟ دیکھیں، ایک جو موٹی سی بات ہے نا جو مولانا حمید الدین فراہی نے دین کے فہم کے بارے میں پیش کی، وہ یہ ہے کہ قرآن اس دین میں کسوٹی ہے، قرآن فیصلہ کن اتھارٹی ہے۔ یہ نہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن قرآن مجید کی روشنی میں آپ باقی تمام چیزوں کو پرکھیں گے، اور قرآن اپنے بیان میں بالکل واضح ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کس ناقص کو یہ قرآن سمجھ میں آ جائے گا، بلکہ اگر آپ قرآن کی زبان جیسا کہ وہ ہے، جیسا کہ اس دور میں سمجھی گئی کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اگر اس کو جان لیں تو اس کے بعد اس کا پیغام بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ جو نظم قرآن ہے یہ ابھی کوئی خارج سے ٹھونسی گئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں اس زبان کی اپریسیشن کا ایک ناگزیر ایک نتیجہ ہے۔ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے اس کے زبان کے فصاحت اور بلاغت کے اصولوں کی روشنی میں، تو آپ قرآن مجید میں پھر ان چیزوں کو لازماً مانیں گے کہ جن کو اب نظم قرآن سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے، کوئی بات اس دور کے ادیبوں اور شعراء کے ہاں الٹ ٹپ نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی مضمون نیا بھی آتا جو بظاہر پچھلے سے مختلف ہوتا تو ان کے درمیان بھی ایک ربط ہوتا۔ تو اصل میں یہ زبان کے فہمی کا کہ سمجھنے، زبان فہمی کے اصول ہیں کہ جن کو انہوں نے بہت محنت کر کے دقت نظر سے عربی ادب کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اور وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ اللہ کی کتاب جو ہے، ایک تو یہ کہ فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اور یہ جب ان اصولوں کی روشنی میں اس کو سمجھا جاتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مانیں کہ اس میں ایک گہرا نظم ہے، جس میں پوری کی پورے قرآن مجید کی صورتیں بھی ایک منظم انداز میں رکھ دی گئی ہیں، پلیس کر دی گئی ہیں۔ اس میں جوڑے بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود طے کیے ہوئے ہیں، اور پھر ہر سورہ کے اندر جو آیات کے مختلف پیسیجز یا پیراگرافز ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جملوں کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ تو ایک منٹ، اصل چیز یہ ہے، باقی یہ کہ تاریخ اور حدیث یہ سب کچھ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، یہ بہت مفید ہیں، لیکن ان کو قرآن پر غالب نہیں کرنا، قرآن کی روشنی میں ان کو سمجھنا ہے، تو یہ سب اپنی اپنی جگہ پر پلیس ہو جائیں گے اور کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے۔ یہ بچی بھی کوئی مشکل پیدا نہیں کر رہی جی۔ تو میں ان کی تھوڑا سا اس کو بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہ جس طرح میں نے خود انفیکٹ اس پہ ایک مرتبہ مجھے یاد پڑتا ہے، بہت دیر سے پہلے جاوید واقعی صاحب سے بھی یہ سوال کیا تھا میں نے کسی تقریر میں، جب سورہ بنی اسرائیل کے یہ رکوعوں کے اوپر آئے جہاں پہ یہ سارے احکامات بیان ہو رہے تھے جی، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس سے شروع کیا تھا نا کہ علاوہ اللہ کے کسی کو الہ نہ مانو، جی جی، اس طریقے سے اب وہ دیکھا جائے تو رکوع کی ترتیب میں یہ آیت پہلے آ رہی ہے تو رکوع بعد میں شروع ہو رہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا والی جی 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 جی، ٹھیک ہے نا سر؟ تو لا تجعل مع اللہ الہا آخر، جہاں سے اللہ اپنا حق بیان کر رہا ہے وہ اوپر رہ گئی، ٹھیک، اور نیچے سے یہ رکوع سٹارٹ ہو گیا۔ اب جہاں یہ جا کے اینڈ ہو رہا ہے، رکوع اینڈ ہو رہا ہے، اس آیت کا اس سے ربط نہیں بن رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَتَقُلْ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، دھکیل دیے جاؤ گے جہنم کے اندر، تو ایک دم افاسفاکم بربکم، بالکل عجیب ایک طریقے سے۔ اور اس سے بھی گلیرنگ ایگزامپل جو جس سے میں خود کنفیوز ہوا اور بڑی تلاش کے بعد البیان میں جا کے فائنلی الحمدللہ اس کی کچھ نظر آنی شروع ہو گئی ہے ربط، وہ یہ ہے کہ سورہ ہجر کی جو پہلی آیت ہے وہ 13ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ ہاں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ
तो मतलब ये जो पारों की आखिरी आयत of the 13th para is the just one ayah of an altogether new surah. जी और रुबाना से कम स्टार्ट होता है और कम कंफ्यूजन. मालूम ये होता है कि मुसलमानों की तारीख में 3 चीज़ें ऐसी आईं कि जिन्होंने उनकी तवज्जो को कुरान मजीद से हटा के, यानी ऐसा नहीं कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया, लेकिन कुरान पर गौर करना, कुरान मजीद को दीन के मामले में ओढ़ना बिछोना बनाना और उसी की रोशनी में दूसरे मामलात को देखना, ये उसकी हैसियत नहीं रही. 3 चीज़ें थीं जो मुख्तलिफ अदवार में नुमायाँ हुई. एक तो फ़िक़्ह, यानी लोगों ने दीन को अहकाम का मजमुआ समझ लिया और अहकाम की फिर तफसीलात तय करनी शुरू कर दी और इमेजिन्ड एज्यूम्ड कुछ पॉसिबिलिटीज़ को भी वो गौर करते. और उसमें ज़ाहिर है कि बहुत ज़हीन लोग थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां इसमें खपाईं और हैरत अंगेज़ काम उनसे अंजाम पाए. तो लोग उनसे बहुत मुतासिर हुए कि यार तो कमाल हो गया जी, ये तो अब मालूम होता है कि पूरा एक निज़ाम हयात है, मतलब हर काबिल जो तसव्वुर इमेजिनेबल जो भी चीज़ें हो सकती थी उनको उन्होंने बयान किया, उनके सॉल्यूशंस पेश किए. फिर उसके बाद नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स गैर मामूली काम हदीस पे होना शुरू हो गया. ऐसा ज़बरदस्त काम के मालूम होता था कि उन्होंने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी सब छान मारी और उस पर मेहनत की. इसी दौरान में एक सिलसिला तीसरा शुरू हो गया था और वो तसव्वुफ का था कि जिसमें इंसानी नफ्स, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के तरीक़े, अपना तज़किया, अपने आप को बुराई से बचाना, नेकी की तरफ राग़िब करना, इस पहलू से बहुत सी चीज़ें थीं कि जो लोगों के अंदर नई डेवलप हो गई. अब होता क्या है, ऑनेस्टली, मतलब हम खुद इसका तजर्बा करते हैं. आपके सामने कोई गैर मामूली शख्सियत हो या कोई गैर मामूली काम हो जो बहुत से लोगों ने मिल के किया हो, तो अब एक आम आदमी कहाँ कोई और चीज़ किसी को अहमियत देता है. कुरान मजीद आप पढ़ रहे हैं, नमाज में पढ़ रहे हैं, उसकी तिलावत कर रहे हैं, लेकिन यार ये जो काम हुआ है फ़िक़्ह का, बड़ा ज़बरदस्त काम है. ये काम जो हदीस का हुआ है बड़ा गैर मामूली काम है. ये जो अहले तसव्वुफ़ हैं असल बात तो यही कर रहे हैं. वाकई दिल का सुकून चाहिए, अल्लाह को याद करना है, यही तो असल मकसद है. तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? इसीलिए तो पढ़ते हो. सो हुआ ये कि फॉर वन रीज़न और अनदर एंड डिफरेंट स्टेजेस पर, और ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली जोग्राफिकल लोकेशन पर भी, आप कहाँ के इलाके की बात कर रहे हैं. कुरान मजीद मरकज़ के तौर पर नहीं रहा और मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही ने मालूम ये होता है कि उसकी इस हैसियत को डिस्कवर किया. उसके लिए जो बुनियादी उनकी ज़िंदगी में मुमकिन थे उन्होंने उसूल फराहम किए, कुछ नमूने के तौर पर कुछ उन्होंने तफसीर भी पेश की और अपनी ज़िंदगी में कुछ शागिर्द भी ऐसे पैदा कर दिए कि जो आगे 2 थे, अमीन एहसन इस्लाही साहब और अख्तर एहसन इस्लाही साहब. वो कुछ उस्ताद की अंदाज के थे, यानी ही वाज मोर ऑफ अ टीचर. सो उन्होंने बहुत से शागिर्द, वो इंडिया में रहे और ये पाकिस्तान में आ गए. ये उस्ताद भी थे और मुक़र्रिर भी थे और मुसन्निफ भी थे. ये इनके अंदर हमागिरियत थी. इधर से ले लीजिए कोई सवाल. एक सवाल तो ज़ाहिर है कि होता है ना, कुछ सीज़न के सवाल होते हैं. ईद मिलादुन नबी के बारे में भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा. जनाब वाला, आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसी से मेरा जवाब आप समझ लें कि ये ईद है. ईद है तो हमने तो बचपन में ही सुना था कि ईदें 2 होती हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा. मैं एक खातून जो बाद में कभी कभी मेरी क्लास में भी आई, वो एक टेलीविज़न प्रोग्राम करती थी एक ज़माने में, रेगुलर मॉर्निंग. तो मैंने जब उनका जुमला सुना, मैंने कहा या मेरे खुदाया ये भी वक्त आ रहा था. उन्होंने कहा जी कि ईदें तो 3 हैं,
عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی، اور میری فیوریٹ جو ہے وہ عید میلاد النبی ہے. بس سبحان اللہ. نہیں، یہ کوئی دین نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے کہ اللہ نے اپنے دین میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 2 ہی عیدیں دی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے 2 ہی عیدیں ہیں. آپ کی پیدائش کا دن کیا ہے یہی بات واضح نہیں ہے. خدا تعالیٰ کو اگر اپنے پیغمبر کی پیدائش کے دن کو امتیوں سے منوانا ہوتا تو کم سے کم یہ تو کر لیتے کہ کہیں یہ بتا دیتے کہ بھائی یہ فلاں دن پیدا ہوئے ہیں. یعنی آپ کے انتقال کا دن تو یقیناً 12 ربیع الاول ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ دنیا کے مشہور ترین انسان تھے. ظاہر ہے اس لیے آپ کے انتقال کے دن کو تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن پیدائش جب آپ کی ہوئی تھی تو کسی کو کیا پتا تھا. تو یہ تو بعد میں پھر لوگوں نے اپنے طور پر ایک قیاس کیا، کچھ اندازے کیے، مختلف سٹیٹمنٹس ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمال ہی ہے ویسے آپ کا یہ عمل بھی کہ آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے. تو کسی موقع پہ کسی نے پوچھ لیا جی کہ آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے کبھی نہیں بتایا تھا کہ میں پیر کے دن روزہ کیوں نہ رکھوں جبکہ میں پیر کے روز پیدا ہوا تھا. تو آپ نے تو یہ کیا، کسی سے شیئر نہیں کیا، اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق رکھا، اور برتھ ڈے اپنی منائی لیکن ویکلی منائی، یعنی ایئرلی نہیں بلکہ ہر ہفتے، اور کیسے روزہ رکھ کے، اور کسی کو بتائی نہیں. کیا بات ہے یہ ہے کمال. تو اب اس میں ہم نے جو شامل کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کیا لائٹیں جلتی ہیں اور کیا اور مختلف طریقے اختیار. ابھی تو اور اس میں ترقی ہوگی، اللہ معاف کرے اگر اس بارے میں لوگوں کو احساس نہ ہوا کہ یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک جوش، ایک جذبہ تو پیدا ہوتا ہے. سو اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ اپنا اس معاملے میں جذبات ہیں کہ جن کا اظہار کرتے ہیں. کیا رضائی بہن سے شادی حرام ہے؟ جی ہاں حرام ہے، وہ بہن ہے، قرآن نے بیان کر دیا ہے. قرآن پاک کی اردو میں بہترین تفسیر کتاب کون سی ہے؟ تدبر قرآن ہے جی میرے خیال میں. اور اس کے بعد ترجمہ اگر آپ پوچھیں تو البیان ہے غامدی صاحب کا. غامدی صاحب کا جو البیان کا ترجمہ ہے وہ اصل میں آپ سمجھیے کہ ایک حد تک تفسیر کا متبادل ہے. آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو روانی کے ساتھ آپ پوری بات آپ سمجھ لیتے ہیں. اور حاشیوں میں جہاں جو سوال پیدا ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح کی کوئی بات کر رہا ہو تو زیادہ اونچی آواز میں بات کرنی پڑتی ہے. اور میں آپ کو معلوم ہے کہ نفسیاتی مریض ہوں اس معاملے میں، کہ اگر کوئی دوسری آواز آ رہی ہو تو مجھے یہ نہیں پتا میں کیا بول رہا ہوں. جب کبھی کوئی بات بیک گراؤنڈ میں ہو رہی ہو اور میں کچھ بول رہا ہوں پلیز اس کو سیریسلی نہ لیں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا بول رہا ہوں. ہاں وہ میں صرف اس سے بچنے کے لیے کہ یار کوئی خواہ کوئی نہ ہو جائے تو میں بولنا جاری رکھتا ہوں. کوئی الفاظ کوئی آ جائیں، ہوپ فلی کوئی میں بیکار بات نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ ہے. اب آئی ڈونٹ نو واٹ آئی واز سیئنگ. اب آگے چلیں. روانی کے ساتھ ہم نے بیان کیا اور جہاں اشد ضرورت پڑی ہاں اس کے حاشیے دے دی. اور یہ کمال ہے، اپنی جگہ پہ کمال ہے ویسے آنیسٹلی. جو انہوں نے درجہ بندی یعنی جس میں کئی جگہ پہ 2 آیتوں کا 3 آیتوں کا کہیں سے ایک آیت اینڈ سو وہ پیراگرافنگ ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں جو پیراگرافنگ کی گئی ہے وہ کمال اس سے پھر. اور یہ اپنی جگہ پر ایک الگ سی بات ہے کہ بھائی وہ جب ہم تدبر کو پڑھتے تھے اور مولانا اصلاحی سے تدبر کو سنتے تھے، ظاہر ان کا تفسیر ہوتی تھی، تو آدمی کہتا تھا کہ یار کمال ہے، مطلب کیا غیر معمولی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آنیسٹلی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جب وہ پڑھایا کرتے تھے تو خیال ہوتا تھا کہ باقی اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے. بڑا زبردست ماحول ہوتا تھا، سادہ انداز میں اپنے ایک وہ بات کرتے تھے. لیکن یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ اب ان سے بھی کوئی آگے بڑھ کر اختلاف کرے گا. تو غامدی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ البیان میں جگہ جگہ مولانا اصلاحی کی تفسیر کا حوالہ دیتے ہیں. ان کے جو ہے نا مختلف پیسیجز ہیں کہ جن کو کوٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود بہت اختلاف کیا. یعنی ہمارے ایک دوست ہیں
اظہار صاحب، انہوں نے وہ لکھنا تھا ان کو ایک مقالہ شاید MS کے لیے، تو اس میں انہوں نے تدبر اور البیان میں جو اختلاف ہے جہاں جہاں، اس کے لیے اس کو چنا اپنے مقالے کے لیے موضوع کے طور پر. تو انہوں نے صرف البقرہ اور آل عمران ہی کو لیا اور اس میں کئی اختلافات بیان. یہ اس بات کی ایک گواہی ہے کہ اگر انہوں نے غور کیا تو اس میں اپنے استاد کے عجائب قرآن. ہاں اپنے استاد کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کا جو روب ہے، اس کو بھی اللہ کی کتاب کے تدبر نے آڑے نہیں آنے دیا. جی معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ نہیں، ہم بڑے چھوٹے لوگ ہیں جی، لیکن ہوتا کیا ہے، یعنی ایک میں بتاؤں، مولانا اصلاحی اور غامدی صاحب کے معاملے میں جو ایک غامدی صاحب کو ڈس ایڈوانٹیج ہوئی وہ یہ ہوئی کہ وہ جب ان کے ساتھ ہوئے تو ابتدائی سٹیج میں تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مولانا اصلاحی سے کمیونیکیٹ کرنا آسان نہیں رہا. بہت اونچا سنتے تھے وہ، اور ذرا مشکل ہوتا تھا اپنی بات کو بیان کرنا. لیکن بہرحال غامدی صاحب بہت بات کرتے تھے، بہت چیزیں انہوں نے ان کو کمیونیکیٹ کی، اور آئی ایم شیور کہ مولانا اصلاحی نے اس کے مطابق ایڈجسٹ بھی کیا. ہمارے ساتھ ہم تو ان کے شاگرد قسم کے لوگ ہیں، بالکل ہی ادنا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں غامدی صاحب، تو غامدی صاحب کا کمال یہ ہے کہ اگر کوئی شاگرد کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کوئی چیز اور ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بالکل مان لیتے ہیں. تو پھر اس اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے اختلاف رہا، یا وہ مان لیں گے اور یہ بہت کم ہوگا، ظاہر ہے کہ ان کا علم بہت ہے، یا پھر ہمارے جیسے لوگ مان لیں گے، ہمیں اپنی غلطی سمجھ میں آ جائے گی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کمیونیکیشن کی آسانی کی وجہ سے کچھ ماڈرن ڈے اینڈ ایج میں فرق ہوتا ہے نا استاد اور شاگرد کا ریلیشن شپ. تو وہ امین اصلاحی صاحب کا اور غامدی صاحب کا اس دور میں میرے خیال میں ریلیشن شپ بھی ڈفرینٹ تھا. یہ بھی تھا اس وقت ایک لحاظ ادب، ایک اور جی تہذیب، بہت کرتے، بہت لحاظ کرتے. فرق تہذیب اور میرے خیال ہے عمر کا بھی بہت فرق تھا. جی آپ کا اور جاوید جی جی کا میرا خیال ہے عمر کا فرق جی زیادہ نہیں. یہ بھی ہے. کچھ تصویروں سے یہ اندازہ کیا ہے کہ آپ تو ایک میں تو کلپ بھی آ گئے نا. تو وہ بہت عنایت کرتے ہیں اور بات سنتے ہیں، اور عام طور پر ان کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. تو وہ نہیں آتی تو بس انتظار کرتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بات ایسے کیوں ہے. اور بعض اوقات ایک بات سمجھ میں بھی آ جاتی ہے تو بعد میں آدمی کہتا ہے نہیں یار، نہیں سمجھ میں آئی. جیسے مثال کے طور پر ایک عرصے تک مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون وراثت میں کسی بیٹے یا بیٹی کو جو قانون میں بات بیان ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی خدمت اور ضرورت کے تحت مزید بھی دیا جا سکتا ہے. مجھے کبھی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی. اس کے بعد کسی موقع پہ انہوں نے جب بات واضح کی تو سمجھ میں آئی، اور میں نے بیان کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ ہوتا رہتا ہے. پھر سمجھ میں نہیں آ رہی، اب نہیں آ رہی پھر سمجھ میں نہیں آئی آپ کے. یعنی آپ واپس ریورٹنگ بیک ٹو دس کہ یعنی جو قانون ایک حد مقرر کر دیا ہے اس میں پھر آپ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے. اس سے آپ زائد کسی بچے کے بچی کو خدمت کے سرے میں نہیں دے سکتے. بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، پتہ نہیں بہت مسئلہ پیدا ہو جائے گا. یعنی خاص طور پر آپ دیکھیں کہ خدمت کے صلے میں والد صاحب فوت ہو گئے. میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اولاد میں بہن بھائیوں میں غلط فہمیاں تھیں ان کا خاتمہ کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں پھر شروع ہو جائے گا. آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کا ایک بچہ ہے جو ضرورت مند ہے، آپ اس کو زندگی میں دے دیں، لیکن جب آپ مرنے کے بعد وصیت کر کے جائیں گے تو اس میں اصل میں وہ جو فارمولا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کا تعلق مال سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق والد یا والدہ یا دونوں کے بارے میں جو ایک تاثر ہے اس سے بھی ہے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک باپ، میں جانتا ہوں بعض اوقات قانون وراثت کے موجود ہونے کے باوجود انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بعض اوقات اس پر عمل نہیں ہوتا، اور والد یا والدہ کسی ایک کو زیادہ دے کے چلے جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں زندگی بھر پھر دوسروں کے اندر یہ رہتا ہے کہ یہ کیا ہوا.
سو میں ایسی ایک مثال دے رہا تھا. ایک میرا خیال ہے انشورنس کے بارے میں بھی ان کی رائے جو ہے وہ اوور پیریڈ آف ٹائم چینج ہوئی ہے. پہلے وہ انشورنس کو بالکل نامناسب سمجھا کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے انشورنس کے سلسلے میں ان کی کافی لینینٹ اوپینین ہے. وہ ایک زمانے میں ہم یہ سنتے تھے کہ یہ جو ہے نا کیپٹلزم، اس کی دو پلرز ہیں، بینکنگ اور انشورنس. That's it. تو یہ دونوں کے دونوں باطل ہیں. یہی سنتے سنتے میں چلا گیا برطانیہ. تو وہاں گیا تو وہاں وہ کیسٹس منیر مجھے بھیجتے تھے. تو میں ایک دن مجھے یاد ہے میں لیٹا ہوا تھا، تو سوال جواب میں نے کیسٹ اس کا سنا، سوال کا جواب انشورنس کا. تو ان کا یہ بڑی ایک اچھی ایک سہولت ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو میں لیٹا ہوا کھڑا ہو گیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہر اس طرح کی چیز کے پیچھے بڑی گہری سوچ ہوتی ہے. یعنی وہ کوئی بات آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، 100 اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ کوئی بات بے سمجھے نہیں کرتے. یعنی اس کے پیچھے بڑی گہری سپورٹ ہوتی ہے. لیکن ایز آئی سیڈ اس میں اختلاف پھر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی سوچتے رہتے ہیں. میں نے یہ بھی ان کے اندر دیکھا ہے کہ ایک ہی موضوع سے متعلق اگر آپ ان کے سوال جواب دیکھیں تو آپ کہیں گے یار یہ تو سوال میں پہلے بھی سن چکا. کوئی نہ کوئی چیز ایڈڈ ہوتی ہے، کوئی نیا نقطہ ہوتا ہے، کوئی چیز مزید انہوں نے سوچی بھی ہوتی ہے. لوگ یہ نکال کر یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں وقت تک تو ان کا یہ خیال تھا اتنی تراویح ہوتی ہے، اور اب وہ یہ کہتے ہیں اتنی ہوتی ہے. تو یہ بھی کلپس اس طرح کی بھی ہم نے دیکھے کہ تراویح کے معاملے کو جو عام لوگوں کو زیادہ اپیل کرتے ہیں، یہ 4-5 بڑے مسئلے. لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے پہلے، امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں، وہ بھی یہی کرتے تھے. امام شافعی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی 3 اوپینینز بہت سے معاملات میں پائی جاتی ہیں. ایک جب کہ وہ امام مالک کے شاگرد تھے، ایک پھر بعد میں جب امام محمد کے شاگرد ہوئے، اور ایک پھر جب وہ مکے آ گئے. سر کہتے ہیں کہ انسانوں کا خدا بالکل انسانوں کی طرح ہے. اس سے غصہ بھی آتا ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے. اگر کسی جانور کا خدا ہوتا تو وہ اس کے حساب سے ہوتا. تھوڑی سی کنفیوژن ہے. کنفیوژن تو مجھے آپ کے سوال سے بھی ہے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ تو کسی ادیب نے ایسی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو اللہ نے ہم کو اپنا تصور بتایا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو جانتے ہیں اس کی صفات کے حوالے سے. اس کی صفات اس نے بتایا ہے کہ ساری کی ساری اچھی ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، ان سے کہو کہ چاہے تم اس کو اللہ کے نام سے پکارو چاہے رحمان کے نام سے پکارو. ایما تدعوہ، تم اس کو جس نام سے بھی پکارو گے وہ ٹھیک ہے. فلہ الاسماء الحسنی، اس لیے کہ اس کے سارے ہی اچھے نام ہیں. ایک بات تو یہ بتائی ہے. دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی صفات کے معاملے میں ہماری صفات کے برعکس جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تمام صفات پرفیکٹ ہے، ان میں کوئی خامی نہیں ہے. یعنی اگر وہ جاننے والا ہے تو سب کچھ جاننے والا ہے، اگر حکمت والا ہے تو پوری حکمت والا ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حاضر القیاس. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی ساری صفات بیک وقت سائملٹینیسلی فنکشنل ہیں، آپریٹ کر رہی ہیں. تو یہ انسانوں کا خدا انسان کی طرح ہوتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں بات کیا مطلب ہے اس سے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم بھی کچھ جانتے ہیں اور اللہ بھی جانتا ہے، لیکن ہم بہت تھوڑا جانتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے. تو ہمارے اور اس کے درمیان بس ایسے ہی ایک ہلکا سا اشتراک ہے. باقی یہ ممکن ہے کہ بعض لوگ انسان جب اپنے رب کے بارے میں کوئی تصور قائم کرتے ہوں اپنے طور پر، تو وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہوں. اللہ بے نیاز ہے، ہر طرح کی خامی سے پاک ہے، تمام اعلیٰ خوبیاں صفات وہ ان سے متصف ہے. تو انسان کے ساتھ اس کا کمپیریزن کا کوئی امکان ہی نہیں. لیکن سر ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ اللہ رحیم ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کر دیں. اللہ غفور ہے، ہمیں بھی چاہیے. مطلب اس طرح تو ہم اپنی بول چال میں بھی بات کرتے ہیں نا، کیونکہ اللہ، یہ تو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے کہ ہم اللہ کی صفات اپنے میں پیدا کر رہے ہیں. یہ بات تو ایک بڑی عجیب بات ہو جائے گی، لیکن ایسا تو ضرور ہے.
یعنی اللہ نے یہ کہا ہے کہ دیکھو تم دوسروں کو معاف کرو، کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ لیکن یہ بھی کہا ہے کہ تم حکمت اختیار کرو اس لیے کہ اللہ بھی حکیم ہے۔ یہ کہا ہے کہ علم حاصل کرو اس لیے کہ اللہ علیم ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو اللہ کی صفات میں ڈھال کر گزارو۔ لیکن میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ اللہ کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے قریب آنے کا طریقہ اس دنیا میں کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ایسے گزاریں، بس ختم کر، میرا خیال ہے کہ ہم نے ایکسیڈ کر لیا، اپنی زندگی کو ایسے گزاریں کہ آپ اللہ کی صفات کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات کو طے کریں۔ اس میں چند مثالیں ہیں اور یہ گارنٹیڈ آخری سوال ہے، سب لوگ اس میں میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے اس میں جو فیسنیٹنگ چیز ہے، جو آدمی کو متاثر کرتی ہے، کر سکتی ہے، وہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے، چنانچہ وہ مجھ کو جانتا ہے، میرے عمل کو جانتا ہے، میری نیتوں کو جانتا ہے، میرے ظاہر کو جانتا ہے، میرے باطن کو جانتا ہے، میں لوگوں کے سامنے جو کرتا ہوں اس کو جانتا ہے، میں ان کی پیٹھ پیچھے جو کرتا ہوں ان کو بھی جانتا ہے، جو روشنی اجالے میں کرتا ہوں ان کو جانتا ہے، اس کو جانتا ہے، جو اندھیرے میں کرتا ہوں۔ یہ بڑی بات ہے جی۔ اگر انسان اپنے اوپر اللہ کی صفت علم کو طاری کرے اور اپنی زندگی میں اس کو اثر انداز ہونے دے تو انسان کی زندگی میں بہت فرق آ جائے۔ اسی طرح سے اللہ حکمت والا ہے، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مجھے اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی پلاننگ کرنی ہے، محنت کرنی ہے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود اگر چیزیں، معاملات میری توقعات سے مختلف ہو جائیں، اللہ حکیم ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ زندگی میں کوئی نقصان ہو گیا، زندگی میں کوئی ٹریجڈی ہو گئی، کوئی معاملات ایسے ہو گئے کہ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اپنی کوشش جاری رکھیں، لیکن یہ جانیں کہ آپ جس دنیا میں رہتے ہیں یہ اصل میں اس اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور وہ چلا رہا ہے کہ جو حکمت والا ہے۔ اس کی حکمت ہر چیز میں مؤثر ہوتی ہے اور ہمیں چنانچہ اس پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ رحم کرنے والا ہے، بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ معاف کرے گا بشرطے کہ ہم اس سے صدق دل سے معافی مانگیں۔ اللہ سننے والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، چنانچہ جب بھی کوئی دعا کریں گے وہ سنے گا، اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی دور بعید نہیں ہے۔ تو اصل میں اللہ کی صفات کی روشنی میں زندگی گزارنا، اسی کو دینداری کہتے ہیں۔ یعنی دین اصل میں آیا اسی لیے کہ ہم کو یہ بتائے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں اس انداز میں کہ ہم اللہ والے بن جائیں۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی صفات کو مستحضر رکھ کے اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ یہ کچھ اور ادیبوں کے کام ہیں کہ وہ یہ کہہ جی کہ وہ ان کا خدا منیتر کی طرح کا ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح کے سوال رائز ہوتے ہیں گریک میتھولوجی سے، شاید ہاں، اپنے گاڈز کو ہیومنز کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، پھر وہ خدا آدمی کی طرح ہی، اور وہ یہ اس طرح کے سوال۔ That's right۔ ہم تو ٹائم کی ڈائمینشن اگر سے پکڑ لی جائے نا سر، فلسافیکلی اگر ڈسکشن میں پڑھنا بھی اگر کسی نے ہے تو ایون فلسفی یہیں پہ ڈیفیٹ ہوئی تھی نا کہ یہ ٹائم کی اپنی ڈائمینشن کو آپ اللہ کا کیسے وہ کر سکتے ہیں تب؟ ہمیں تو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنے کلام میں خطاب کیا ہے، تو اس کو پڑھیں اور اس سے اللہ کو سمجھیں، ہمیں کسی اور ذریعے سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہم اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ قولوا قولی ھذا۔